نہیں ہوں. اب فرائض تو ہیں 7، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ایک تعداد ہے، تقریباً 30 واجبات ہیں، اور ان میں سے ایک نماز پڑھنے والے کو کئی واجبات نماز کے اندر ادا کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں. تو قضاء عمری کرنے والا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قضاء عمری کے آسان ایک صورت ذکر فرمائی ہے، 4 تخفیفات جو ذکر کیے ہیں، ان کے اندر یا تو مستحبات کا ترک کیا جا رہا ہے یا سنت کا ترک ہو رہا ہے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کی یہ ایک تعداد ہے، بس اوقات ہزاروں میں یہ نمازیں چلے جاتی ہیں. تو اب یہ ہزاروں نمازیں پڑھنی ہیں، دنیاوی کام کاج اور یہ سب چیزوں میں بھی ایک انسان گھرا ہوا ہے. تو قضاء عمری کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور امیر اہل سنت نے قضاء نماز کے طریقے میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق ان تخفیفات پہ عمل کریں. نماز کا کوئی بھی واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ واجب ترک کریں گے نماز ناقص رہ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گا. تو اس لیے نماز کے فرائض واجبات ان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ سب چیزیں ادا کرنی ہی ہوں گی. جو تخفیفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اور قضا نماز کے بیان میں بھی اس کو امیر اہل سنت نے درج کیا ہے، ان کے مطابق نماز ادا کریں. تو غازی بھائی، آپ کو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا. حضور، ستر عورت کے حوالے سے اگلی جو ہماری شرط ہے، طہارت پہ ہم نے بیان سن لیا. ستر عورت، تو ستر عورت کیا ہے؟ یعنی مرد کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، پھر کیا اس میں کوئی رعایت کی صورت بھی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. ستر عورت، عورت کا معنی چھپانے والی چیزیں، چھپانے والے اعضاء، ٹھیک، اور ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو ستر عورت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے، ان اعضاء کو اس نے چھپایا ہوا ہو. تو یعنی نماز ہو یا غیر نماز، کوئی سی بھی حالت، نارمل حالت ہو، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے، ستر عورت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت اور لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں اب تو ستر عورت کرنا یہ بالاجماع فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مرد کا ستر، اس کے اعضاء اور ہیں، عورت میں ان بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے اعضاء ستر کی. تو مرد کے جو اعضاء ستر ہیں ان میں ناف کے بالکل نیچے سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے پیٹ کا، وہ، اسی طرح جو کروٹیں، گھٹنے سمیت دونوں گھٹنے پورے اس میں آ جائیں گے. گھٹنے کا پچھلا جو حصہ ہے جو عام طور پہ مڑتا ہے، یہ سب اس کے اندر آئے گا. رانیں اس میں داخل ہو جائیں گی، سورینے اس میں داخل ہو جائیں گی. اسی طرح جو ناف ہے، ناف کا پورا جو راؤنڈ کمر سے گھومتا ہوا پھر ناف تک جو آ رہا ہے پورا، یہ پورا یعنی اگلا سائیڈوں والا اور پچھلا حصہ ناف کے سیدھ والا، یہ سب اس میں شامل ہے کہ مرد نماز پڑھتے وقت ان اعضاء کو چھپائے گا، موٹے کپڑے سے، کسی موٹے کپڑے سے چھپائے، کہ جس سے کپڑا پہنا ہوا تو ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑے پہنے ہیں لیکن جسم کی وہ اتنے چست ہونے کی وجہ سے جسم کے چھپانے والے اعضاء ان کے حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو نماز کے لیے مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے نیچے سے جو حصہ شروع ہوتا ہے گھٹنوں سمیت، یہ اس کا چھپانا، یہ پورا اگلے پچھلے حصے کا چھپانا فرض ہے. اور ایک مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی اگر آ رہا ہے، کسی عورت کے سامنے آ رہا ہے بیوی کے علاوہ، تو اتنے اعضاء کا چھپانا لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں مرد کے لیے ضروری ہے. اب جو عورت کا معاملہ ہے، تو عورت کے جو نماز کے لیے جو اعضاء ستر اس کے بنتے ہیں، تو وہ چہرے کی ٹکلی، چہرہ، اور دونوں ہتھیلیاں، اور اسی طرح دونوں پاؤں کے تلوے. اور بعض علماء نے یہ ہاتھ کا جو پشت ہے یا پاؤں کے جو پشت ہے پیر کی، تو ان کو اعضاء ستر میں شمار نہیں فرمایا. تو گویا یہ چہرہ اور یہ ہتھیلیاں اور ان کی پشت اور پاؤں کے تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے پورے جسم کا نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چھپانا فرض ہے. ستر عورت یہ اس کی شرائط میں سے داخل ہے. تو اب گویا عورت کا کان یہ بھی ان اعضاء میں شامل ہے جس کا چھپانے کا حکم ہے. عورت کی گردن، گدی، اسی طرح سینے کا حصہ یا ہاتھ، یہ کلائیاں، یہ سب ان اعضاء میں سے ہیں کہ جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہے. اسی طرح پنڈلی،
یہ بھی جو ٹخنے سے اوپر والا حصہ ہے، یہ پنڈلی، یہ سب بھی چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے۔ تو مرد اور عورت کے حوالے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت حصہ سویم اور مکتبۃ المدینہ کی اس بہار شریعت کے صفحہ نمبر 483 پر ان اعضاء کی تفصیل موجود ہے کہ مرد کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مرد کو 9 اعضاء جو اتنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جتنا ایریا ہے، اس میں 9 اعضاء بنتے ہیں، صحیح، جن کا چھپانا مرد کو ضروری ہے، صحیح، اور عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور اس کی پشت اور دونوں پاؤں اور اس کی تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کے جسم میں تقریباً 30 اعضاء بنتے ہیں جو اعضاء سطر ہیں، صحیح۔ تو یہ تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ سویم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا صفحہ نمبر 483-84 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہر مرد عورت کو اپنے اپنے ان معاملات کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تھا نماز کے حوالے سے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو سطر نماز کے لیے حالت میں ایک عورت کے اوپر لازم کیا گیا کہ ان اعضاء کو چھپانا ہے، تو اجنبی مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت آئے گی، عورت کا ان اعضاء کو چھپانا فرض ہے، صحیح۔ یعنی اگر کسی اجنبی کے سامنے آ رہی ہے تو بال ظاہر نہیں کرے گی، اپنے کان ظاہر نہیں کرے گی، اپنی کلائیاں، اپنی پنڈلیاں، یہ بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوگا۔ رہا اپنے والدین، والد، اپنے بھائی، چچا جو محارم ہیں، محارم میں جو آتے ہیں، ان کے سامنے عورت یعنی اپنے بالوں کو ظاہر کر سکتی ہے، کان، گردن ان کو ظاہر کر سکتی ہے، اسی طرح یہ بازو، یہ بھی اگر ظاہر کر سکتی ہے گناہ نہیں ہے۔ ایسی گھٹنے سے نیچے نیچے جو پنڈلی کا حصہ ہے، یہ بھی اگر عورت کا کھلا ہے، اپنے محارم کے سامنے بیٹھی ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن عورت پھر بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان محارم کے سامنے بھی ان اعضاء کو چھپانا چاہیے، لیکن لازم نہیں ہے، یہ تھوڑا فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت کا یہ تھا محارم مردوں کے حوالے سے پردہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کا عورت کے حوالے سے تھوڑی مزید اس میں رعایت ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو ایک عورت دوسری عورت کی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اتنے حصے کے علاوہ، صحیح، بقیہ اعضاء کو دیکھ سکتی ہے، صحیح۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے۔ مرد اپنے محارم کے سامنے یہ اعضاء ظاہر نہیں کرے گی، صحیح، وہ اس میں یہ کچھ اعضاء کو چھپانا ضروری ہو جائے گا، اور اجنبی مرد کے سامنے ایک عورت آتی ہے تو اب تو اس کو ان 5 اعضاء کے علاوہ بقیہ سب کا چھپانا فرض، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہوگا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا چہرہ بھی اجنبی مردوں سے چھپانے کا حکم ہے، صحیح، کہ یہ چہرہ فتنے کا ایک باعث بنتا ہے اور کئی گناہوں کے دروازے چہرے کے کھلنے سے فتنے کے دروازے بھی کھلتے ہیں، تو عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی۔ ستر عورت سے متعلق اور بھی کئی سوالات میرے اپنے بھی ذہن میں بھی آ رہے ہیں، اور